میں نے تجھے امت کے لیے عہد ٹھہرایا ہے کہ ملک کو بحال کرے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 49 باب 8ویں سے 15ویں آیات مقدسہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھے امت کے لیے عہد ٹھہراؤں گا تاکہ تو ملک کو بحال کرے اور ویران میراثوں کو ازسر نو آباد کرے۔ قیدیوں سے کہے باہر نکل آؤ، اور ان سے جو اندھیرے میں ہے کہ منور ہو جاؤ۔ وہ راہوں میں چریں گے اور ہر ایک ٹیلے پر ان کی چراگاہ ہوگی۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے اور نہ پیاسے، اور نہ گرمی اور نہ دھوپ سے ان کو کچھ ضرر پہنچے گا، کیونکہ ان کا رحمان ان کا ہادی ہوگا اور پانی کے چشموں کی طرف ان کو لے جائے گا۔ میں اپنے سب پہاڑوں کو راہ بناؤں گا اور میرے راستے ہموار ہوں گے۔ دیکھ، کوئی دور سے آئیں گے، اور دیکھ، کوئی شمال اور غرب سے، اور کوئی سینین کی سرزمین سے۔ اے افلاک گیت گاؤ، اور اے زمین تو خوش ہو، اور اے پہاڑوں راگ گانے لگو، کیونکہ خداوند نے اپنی امت کو تسلی بخشی اور وہ غریبوں پر رحم کرے گا۔ پر صہیون کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے ترک کیا اور مالک مجھے بھول گیا۔ کیا عورت اپنے شیرخوار بچے کو بھول جاتی ہے کہ اپنے شکم کے فرزند پر رحم نہ کرے؟ اور اگرچہ وہ بھول بھی جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سننے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 145 جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔ خداوند سب پر کریم ہے اور اپنی تمام مصنوعات پر مہربان ہے۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ خداوند اپنے تمام اقوال کا سچا ہے اور اپنے تمام اعمال میں نیک ہے۔ خداوند سب گرنے والوں کو تھامتا ہے، جھکے ہوں کو سیدھا کرتا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق ہے اور اپنے سب کاموں میں نیک ہے۔ خداوند ان سب کے نزدیک ہے جو اسے پکارتے ہیں، ان کے نزدیک جو سچے دل سے اسے پکارتے ہیں۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب 17ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ جیسے باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں۔ اس وجہ سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ وہ نہ صرف سبت کا احترام نہیں کرتا تھا بلکہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ بس یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتا دیکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، کیونکہ باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے اور جو کچھ آپ کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ وہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا کہ تم تعجب کرو گے، کیونکہ جیسا باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ باپ کسی شخص کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام
بیٹے کو سونپ دیا ہے تاکہ سب بیٹے کی عزت کریں جس طرح سے کہ باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتا جس نے اسے بھیجا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر جس نے مجھے بھیجا ہے ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور زیر فتویٰ نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت میں سے گزر کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی دیا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، اور اسے اختیار بھی بخشا کہ عدالت کرے، اس لیے کہ وہ ابن انسان ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سنیں گے، اور جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے نکلیں گے، اور جنہوں نے بدی کی ہے فتویٰ کی قیامت کے واسطے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسے میں سنتا ہوں ویسے ہی عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی کو نہیں بلکہ اس کی مرضی کو جس نے مجھے بھیجا چاہتا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔